کسی انداز میں بات کر رہا نہیں فرمایا حضور نے کہ کیسی باتیں کرتا ہوں عربی بولتا کہتے ہو جنس سے تراتا جنس سے تراتا حضرت عمر یہ بات حضور نے فرمایا عمر اب چھوڑ دو اس کو عمر اس کو چھوڑ دو کہیے سبحان اللہ اب میں علم غیب کی طرف آ رہا ہوں حضور نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا کہیے سبحان اللہ عمر کیسے آنا ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام میدان بدر کے اندر سے کچھ قیدی ہمارے آپ بنا کر کے لائے ہیں اور ان قیدیوں میں سے ہمارے کچھ خاندان والے ہیں ہمارا بیٹا ہے دل بڑا بے قرار تھا دل بڑا بے چین تھا اس لیے میں ان قیدیوں سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آ گیا ہوں اگلی بات سنیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے قیدیوں سے ملنے کے لیے آئے ہو مکے والوں سے ملنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں گلے میں تلوار کیوں نہ لگائی ہوئی ہے تمہیں جو ہے پیٹ کے اندر خنجر کیوں چھپا ہوا ہے اتنا سننا تھا کہ عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تلواریں ویسے بھی ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے ان تلواروں نے میدان بدر کے اندر ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے ہمارا کون سا ساتھ دیا ہے ہم نے ان تلواروں سے کون سا فائدہ حاصل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا عمیر سچ بتا دے کس لیے یہاں آیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو صرف ملنے کے لیے آیا ہوں میں تو قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں آقا نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے عمر کس لیے آیا ہے اس نے پھر وہی بہانہ کیا تو میرے غیب کا نبی نے ہمارے غیب کا نبی نے رب کے محبوب نے رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا عمر بن وہب تو ملنے کے لیے آیا ہے فرمایا نہیں تو ملنے کے لیے نہیں آیا بتا تیری اور صفوان بن امیہ کی کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر کیا گفتگو ہوئی تھی نبی مکہ میں مدینہ میں باتیں مکہ شریف میں نبی مدینہ پاک میں باتیں مکہ شریف میں اور دو لوگوں کے علاوہ تیسرے کو پتہ نہیں عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ ان دو کے علاوہ تیسرے بتا کیا باتیں ہوئی تھی کیا گفتگو ہوئی تھی ابے وہابیوں علم غیب کس چڑیا کا نام ہے اور وہابیوں کے پیجامے میں گھسنے والے سوار کروں گے شرم نہیں آتی تم کو غیرت نہیں آتی تم کو کیا جواب دو گے تم خدا کے سامنے حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے ارے میں خوب سمجھتا ہوں محمد خود جا کے پہچانے میں لیکن بچنے والے نہیں ہو ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے اور یہاں جو بہانے بنانا بنا لو بنانا ہے جو بہانے بنا لو لیکن وہاں ہاتھ آئے ہو لا ينطقون وہاں تو تم خاموش کر دیے جاؤ قرآن مجید نص ہے اور ایک اسی کے اگلی آیت ہے فرمایا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی سب کی زبانوں پر تالا پڑ جائے یہاں جو کرنا ہے کرو لیکن وہاں جب جاؤ گے مر کے تب پتا چلے گا لہذا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر آج نہیں ان کی بنا آج مدر ناگی سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہنے لگا حضور میں تو ملے حضور نے فرمایا کیا گفتگو ہوئی تھی وہ تو بتا نہیں بتایا آقا نے ارشاد فرمایا صفوان سے تیری گفتگو ہوئی تھی تیری بات ہوئی تھی کہ تو نے کہا تھا صفوان بن امیہ سے کہ کیا بتاؤں میرے خرچ زیادہ ہے عیال ہے میرے اوپر بھلا کا قرضہ ہے اگر میں قرضہ چکا دیا ہوتا اور میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ میرے اہل و عیال میرے بیوی بچوں کا گزارا ہو جاتا تو میں ابھی جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قدر کراتا قدر کرا تو صفوان بن امیہ نے تجھ سے کہا کہ جا تو محمد کو قتل کر دے میں تیرا قرض ادا کر دوں گا اور اس نے کہا صفوان بن امیہ نے کہ میں تیری اہل و عیال کی زندگی پر قرض اٹھاؤں گا یہ باتیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس نے کہا ہاں حضور یہ باتیں تو ہوئی تھی میں نے کہا تھا صفوان بن امیہ نے ذمہ داری لی ہے گارنٹی لی ہے کہ میرا قرض بھی ادا کرے گا میرے اہل و عیال کا جو ہے پالن پوشن بھی کرے گا ان کو خرچہ بھی دے گا یا رسول اللہ ہماری گفتگو ہوئی تھی جب ادھر عمیر بن وہب نے سنا تو کہنے لگا جو نبی بیٹھ کر مدینہ میں بیٹھا ہو اور مکے کے حالات کی خبر رکھتا ہو وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اے وہابیوں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جو ہے کلمہ نہیں نبی کا پڑھے تھے لیکن نبی کے علم غیب کی گواہی دے رہے تھے نبی کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے تو حضور آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس ناز کو میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا یا رسول اللہ بس غلامی لے لیجیے کلمہ پڑھا دیجیے اور مسلمان کر لیجیے
قدموں میں گر کر کہنے لگا عمیر بن وہب لا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو اعلیٰ حضرت بولے اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بڑا جب میں خدا ہی چھپا تم پہ کرے درود وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.